السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ستارہ کی باتیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. اور اب دیکھیں دیکھتے دیکھتے عید آ گئی. جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ سیشنز کنٹینیو کریں گے، جو ایک کویشچن آنسر سیشنز تھا تو رمضانوں میں کنٹینیو کریں گے. بٹ فار سم ریزنس میں اس چیز کو کنٹینیو رمضانوں میں نہیں کر پائی. بٹ بیٹر لیٹ دین نیور. میں اس کو اب کنٹینیو کروں گی، جو کہ میری لاسٹ ویڈیو تھی. ایم سپر گلیڈ دیٹ ایوری ون انگیجڈ ان دیٹ. میرے پاس کامنٹس بھی آئے کویشچن کے، جو کہ میں نے پوچھا تھا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے اندر درمیان میں بھی بسم اللہ آتا ہے اور اس کے انیشلی یعنی کہ شروعات میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. تو a lot of people answered, not a lot of but مطلب اچھا خاصے 3 to 4 جو ہیں لوگ ہیں انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا ہے، اینڈ دیٹ از ویری گڈ، جو کہ آلموسٹ سیم آنسر ہے. اٹس دی آپشن سی وچ از سورہ نمل. جی جو سورہ نمل ہمارے پاس قرآن مجید میں جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. باقی تمام جتنی بھی صورتیں ہمارے پاس قرآن مجید میں. اچھا جی، جو سورہ نمل کی سٹارٹنگ جو ہے یعنی کہ بگننگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے، باقی تمام صورتوں کی طرح. لیکن سورہ توبہ ہمارے پاس قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جس کی بگننگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتی ہے. دیٹ مینس وین ایور وی ریسائٹ اٹ وی ڈو ناٹ ریسائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو سورہ نمل میں کیا ہے کہ سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اینڈ ان دا مڈل آف دا سورت وی کین سی دیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے ایک آیت میں. میں اس آیت کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ وہ آیت نمبر کون سا ہے. اف اینی ون نوز اباؤٹ اٹ دین وہ ضرور کامنٹ میں وہ آیت نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دے کہ وہ کون سی آیت ہے، تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. اب نمل کا ہمیں پتہ ہے، ہم سب اویئر ہیں اس چیز سے، بچپن سے بھی آر یوز ٹو آف دس اسٹوری دیٹ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، رائٹ. اور چونٹی کا ہمیں پتہ ہے کہ چونٹی از ریلیٹڈ ٹو حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہم ان ٹرمز آف قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام واز دا ون جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ ہی یوز ٹو اسپیک ٹو آل دا لیونگ اینیملز. چونٹی، چرند، پرند، جنات، وہ سب سے بات چیت کر سکتے تھے اینڈ وہ ان کی لینگویج بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے تو اس سے یہ اٹس پریٹی آبویس کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو سورہ نمل ہے اس میں پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کی بادشاہت کا. بٹ میں ظاہر پورا کا پورا جو واقعہ ہے وہ نہیں آپ کو ایکسپلین کر سکوں گی بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم. اچھا، اب میں پریسائسلی اینڈ ویری کوئکلی آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس کا سینیریو کیا ہے، لائک واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا مڈل آف دا سورت. کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ قرآن میں تمام جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم از ان دا بگننگ، رائٹ، ناٹ ان بٹوین آف دا سورت. بٹ اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹوین میں آ رہا ہے، یعنی کہ درمیان میں آ رہا ہے. تو میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا اس کے اندر پرپس ہے. سو ایکچولی میں حضرت سلیمان علیہ السلام واز دا کنگ. ایک سلطنت جو ان کی تھی وہ اس کو رول کرتے تھے. بٹ ان کی ہی رول کے دوران ہی گاٹ ٹو نو دیٹ دیر از ون مور کنگڈم جس کو رول کرتی ہے ایک کوئین، ٹھیک ہے. اس کوئین کا نام تھا سبا. تو اس کی جو قوم تھی ان کی قوم کو، اس کوئین کی قوم کو کہا جاتا تھا قوم سبا. تو ملکہ جو تھیں یعنی کہ کوئین جو تھیں وہ دے ور ناٹ مسلمس. تو وہ جو تھے وہ سورج کی جو ہے نا وہ ورشپ کرتے تھے، ٹھیک ہے. دے یوز ٹو ورشپ دا سن، اور مطلب دے ڈنٹ ہیو اینی کائنڈ آف اوتھینٹسٹی ان دیئر فیتھ. کوئی بھی اوتھینٹسٹی نہیں تھی. وین حضرت سلیمان علیہ السلام گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ تو انہوں نے جو ہے ملکہ کو ایک خط لکھا. تو جب خط لکھ رہے تھے تو اس خط کے جو پورے کنٹینٹس ہیں، لائک واٹ ایور واز ان دیٹ خط، یعنی کہ اس لیٹر میں جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے پاس قرآن مجید کے ترجمہ ہے پورا. سورہ نمل کے اندر اس خط کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر موجود ہے. تو جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا تھا وہ خط. تو اس وجہ سے سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا مڈل آتی ہے، کیونکہ وہ اس خط کے اندر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کیا تھا، اینڈ اس خط کے اندر جو باقی چیزیں انہوں نے لکھی تھیں وہ سب قرآن مجید کی سورہ نمل کے اندر ان تمام آیات میں موجود ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز تھوڑی کلیئر ہوئی ہوگی. اس کا بیک گراؤنڈ بہت مزے کا ہے، بٹ انشاءاللہ when ایک دن کبھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے تو وی آر گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی ایکسپلین اٹ.
کہ یہ پوری سینیریو کیا تھی. بٹ سب سے بیسٹ پارٹ یہ کہ اگر آپ خود سورہ نمل کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت ایزی ہے, یو ول گیٹ ٹو نو کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, اور پورا سینیریو کیا تھا, اور پورا کا پورا خط کے اندر کیا لکھا گیا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو بہت مزے کی چیز ہے, بہت ماشاء اللہ الحمد للہ دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز بلیسڈ اس. دا بیوٹیفل تھنگ جو کہ قرآن مجید ہے, اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, بس ہمیں دیکھنا آنا چاہیے کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک گائیڈنس فرام اٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ بیٹر ہوا ہو, انڈرسٹینڈنگ اچھی بلڈ اپ ہوئی ہو. اینڈ دس از مائی سیکنڈ ویڈیو, اور آئی ہوپ کہ سب کے لیے بہت 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 ہیلپ فل رہی ہو, انفارمیٹیو رہی ہو. ان شاء اللہ آئی ول بی میکنگ مور ویڈیوز اس طرح کی ہی, اور ہوپ فلی جو ہے میں ابھی تو خیر یو گائز کین ہیئر مائی وائس اونلی, ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یو گائز آر گوئنگ ٹو سی می ایز ویل, اور پھر ہم جو ہے 1-on-1 جو ہے سیشنس کریں جس میں ہم دوسری چیزوں پہ بھی ڈسکشن کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا, کامنٹس بھی ایڈ کیجیے گا اف یو وانٹ اینی ادر تھنگ. اٹس لائک جسٹ جو چیزیں مجھے نالج ملتی جاتی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ پاس اٹ ٹو آل آف یو. ٹھیک ہے, پاس آن ٹو آل آف یو ساری نالج جو بھی مجھے ملتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آئی ایم اے اسکالر اور سم تھنگ. آئی ہوپ اینڈ آئی وش دیٹ آئی کوڈ ڈو سم تھنگ کہ میں کچھ اچھا سا کر سکوں. تو اٹس جسٹ کہ اپنے آگے کی جنریشن کے لیے, بچوں کے لیے ایک ہیلپ فل چیز ہو. سو کچھ چیزیں آپ کو میری ویڈیو میں تھوڑی سی گلچ نظر آتا ہوگا, گلچ ایز ان دیٹ مائی اسپیکنگ اینڈ آل. So it's just new. So I'm just being natural and real to you guys, the way I speak to my other people, my friends, my relatives. I'm just speaking the way I am right now. So اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.